بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جناب زینب و ام کلثوم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدیجۃ الکبریٰ کی نواسیاں، حضرت ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کی پوتیاں، حضرت علی و فاطمہ کی بیٹیاں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی حقیقی اور حضرت عباس اور جناب محمد حنفیہ کی علامتی بہنیں تھیں۔ آپ کا یہ سلسلہ نسب آپ کی عظمتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ جس طرح ان کے آباء و اجداد، ماں باپ اور بھائی بے مثل اور بے نظیر ہیں، اسی طرح یہ دونوں بہنیں بھی بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ظہور پذیر ہوئیں۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا متولد ہوئیں اور اس بات کی خبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میری راحت جان، اس بچی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بچی رسول کی خدمت میں لائی گئی تو آپ نے اسے سینے سے لگایا، اس کے رخسار پر رخسار رکھ کر بے پناہ گریہ کیا، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان، آپ کو خدا کبھی نہ رلائے، آپ کیوں رو پڑے؟ ارشاد ہوا کہ اے جان پدر، میری یہ بچی تیرے بعد متعدد تکلیفوں اور مختلف مصائب میں مبتلا ہوگی۔ جناب سیدہ یہ سن کر بے اختیار گریہ کرنے لگی اور انہوں نے پوچھا کہ اس کے مصائب پر گریہ کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا، وہی ثواب ہوگا جو میرے بیٹے حسین کے مصائب سے متاثر ہونے والے کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ لفظ زینب عبرانی ہے جس کے معنی بہت زیادہ رونے والی کے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لفظ زین اور اب سے مرکب ہے، یعنی باپ کی زینت، اور پھر کثرت استعمال سے زینب ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت نے یہ نام بحکم رب جلیل رکھا تھا جو بذریعہ جبرائیل پہنچا تھا۔ جناب زینب کی ولادت پر جب جناب سلمان فارسی نے اسد اللہ حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی تو آپ بھی رونے لگے اور آپ نے ان حالات و مصائب کا تذکرہ فرمایا جن سے جناب زینب مستقبل میں دوچار ہونے والی تھیں۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں طے کرنے اور واقع کربلا کے مراحل سے گزرنے کے بعد قید خانہ شام سے چھوٹ کر مدینہ پہنچی تو آپ نے واقعات کربلا سے اہل مدینہ کو آگاہ کیا اور رونے پیٹنے، نوحہ اور ماتم کو اپنا شغل زندگی بنا لیا، جس سے حکومت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں واقع حرہ عمل میں آیا۔ بالآخر آل محمد کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب مدینے میں اکثر مجالس عزا برپا کرتی تھیں۔ اس وقت کے حکام وقت کو یہ گوارا نہ تھا کہ واقع کربلا کھلم کھلا بیان کیا جائے، چنانچہ عروہ بن سعید اجدق جو کہ والی مدینہ تھا، اس نے یزید کو لکھا کہ مدینے میں جناب زینب کی موجودگی لوگوں میں ہیجان پیدا کر رہی ہے اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تجھ سے خون حسین کے انتقام کی ٹھان لی ہے۔ یزید نے اطلاع پا کر فوراً والی مدینہ کو لکھا کہ زینب اور ان کے ساتھیوں کو منتشر کر دے اور ان کو مختلف ممالک میں بھیج دے۔ والی مدینہ نے حضرت زینب سے کہلا بھیجا کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں وہاں چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب کو جلال آ گیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز یہاں سے نہ جائیں گے، چاہے ہمارے خون بہا دیے جائیں۔ یہ حال دیکھ کر زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے عرض کی، اے میری بہن، غصے سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم کسی اور شہر میں چلے جائیں۔ بالآخر حضرت زینب مدینہ رسول سے نکل کر چلی گئیں اور اس کے بعد سے پھر مدینہ کی شکل نہ دیکھی اور وہاں سے نکل کر مصر پہنچی، لیکن وہاں بھی زیادہ دن ٹھہر نہ سکی۔ وہ غیر مطمئن حالت میں پریشان شہر بہ شہر پھرتی رہیں، کسی ایک جگہ اور مکان میں سکون اختیار نہ کر سکی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت زینب اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سکون سے نہ رہ سکیں۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سرگرداں پھرتی رہیں اور ہر جگہ ظلم یزید کو بیان کرتی رہیں اور حق و باطل کی وضاحت فرماتی رہیں اور شہادت امام حسین پر تفصیلی روشنی ڈالتی رہیں، یہاں تک کہ آپ شام جا پہنچی اور وہاں قیام کیا، اور کیونکہ بروایت آپ کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کی وہاں جائیداد تھی، وہیں آپ کا انتقال 14 رجب سن 62 ہجری کو ہو گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ قید شام سے رہائی کے 4 ماہ کے بعد ام کلثوم کا انتقال ہوا
اور اس کے 2 ماہ 20 دن کے بعد حضرت زینب کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ آپ کی وفات یا شہادت کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دن آپ اس باغ میں تشریف لے گئیں جس کے ایک درخت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر معلق کیا گیا تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر آپ بے چین ہو گئیں۔ آپ اس شجر کے نیچے برجمان تھیں اور مسلسل روتی تھیں کہ روایت کے مطابق ایک شقی ازلی ایک بیلچہ لے کر چلا اور آپ کے سر پر اس زور سے مارا کہ زمین کانپ گئی اور آپ وہیں گر پڑیں اور روح نے آپ کا جسم چھوڑ دیا۔ مورخین نے آپ کے مدفن میں اختلاف کیا ہے کہ آیا مدینہ ہے یا شام یا مصر، لیکن غالب تحقیق یہی ہے کہ آپ شام میں دفن ہوئیں اور آپ کے مرقد اقدس اور مزار مقدس کی ہزاروں مسلمان ہر سال زیارت کرتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں جناب ام کلثوم کا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ حضرت ام کلثوم اپنی بہن حضرت زینب کے کارناموں میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ تاریخ میں اپنی بہن کے بالکل دوش بدوش نظر آتی ہیں۔ وہ مدینہ کی زندگی، کربلا کے واقعات، دوبارہ گرفتاری اور مدینہ سے اخراج سب میں حضرت زینب کے ساتھ رہیں۔ ان کی ولادت 9 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کا عقد محمد بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا تھا۔ ان کی وفات حضرت زینب سے 2 ماہ 20 دن قبل ہوئی۔ وہ شام میں مدفون ہیں اور ان کا مزار اور سکینہ بنت الحسین کا مزار شام میں ایک ہی عمارت میں واقع ہے۔ ان کی عمر مبارک 51 برس کی تھی۔ آپ کی اولاد کا تاریخ میں سراغ نہیں ملتا، البتہ حضرت زینب کے عبداللہ بن جعفر طیار سے 4 فرزند علی، محمد، عون، عباس اور ایک دختر ام کلثوم کا ذکر ملتا ہے۔